جیسا کہ ہمارے جو علم میں آئے جو چیزیں سامنے آئیں اور فتاوی کے اندر جس کو مینشن کیا گیا، مثلا ایک اس میں سے یہ کہ مولانا سعد صاحب نے جو ہے اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا، بلکہ اصحاب کہف کا کتا نہیں، وہ شیر تھا، شیر۔ اور کلب درندے کو کہتے ہیں، کتے کو، اور شیر کو بھی کلب کہا جا سکتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کلب کہا، جیسے ابو جہل کا بیٹا جس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی اور آپ کو گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا، تو آپ نے یہ دعا کی، اللہ اس کے اوپر کوئی کتا مسلط کر دے اپنے کتوں میں سے، لہذا وہ شیر مسلط ہوا اور شیر نے اس عتبہ کو قتل کیا جو ابو جہل کا بیٹا۔ تو معلوم ہوا کہ شیر کو جی کلب کہا جا سکتا ہے، لہذا وہ ایک تفسیر جو، اور تفسیر وہ منقول ہے، ابن جریر طبری نے اس کو لکھا ہے، تو اس کے اندر وہ قول موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کلب سے مراد شیر ہے، تو اصحاب کہف کا شیر تھا، یہ بات انہوں نے کہہ دی، لہٰذا وبیلا ہو گیا کہ جمہور تو کتا کہتے ہیں، کتا ہے، اور آپ نے شیر بنا دیا۔ یہ مسئلہ ایک یہ بات سامنے آئی۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو پیچھے جناب وہ قوم کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہو گیا اور قوم جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے قوم سے ہٹ کے دعوت کا کام چھوڑا اور ذاتی خلوت میں گئے ہیں، تو پیچھے جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ عقائد کا فساد پیدا ہو گیا۔ یہ بات کہی، اس کو قابل اعتراض بنایا گیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں خلوت میں گئے، جبکہ تو اللہ کی مشیت سے گئے تھے، اللہ کے حکم سے گئے تھے، اور پیچھے اپنا نائب جو حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے، لہذا وہاں اگر شرک جب وہ ظاہر ہو گیا تو ظاہر اللہ کی مشیت و عزتی ہے، کیسے حالات پیدا ہو گئے۔ تو علماء نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی اور موجودگی میں امت کے اندر دعوت کا کام جو دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یہ اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ ان کی موجودگی تھی تو شرک نے راستہ نہیں پکڑا، جیسے وہ ایک طرف ہوئے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا۔ تو اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی کہ موسیٰ موجود ہے تو شرک کو راستہ نہیں ملا، موسیٰ ہٹے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا۔ اور یہ وجہ کہ وہ جب واپس آئے، جس کو نائب بنایا تھا ان کا انہوں نے داڑھی اور بال پکڑ لیا ہارون علیہ السلام کے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ جو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہتا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں کچھ کرتا تو یہ دو دھڑے نہ بن جاتے، میں سوچا آپ جب آئیں گے خود اس کو سنبھال لیں گے۔ تو میں وہی سے کہہ رہا ہوں غلط فہمی، تو یہ کس طرح، جبکہ اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بڑھ رہی تھی، اس کو انہوں نے سمجھا کہ اس سے توہین ہو رہی ہے، یہ ایک بیان جس کو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ سیل فون جو ہے وہ جیب میں ڈال کے جو نماز پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ کہا۔ اور ان کا کہنا ہی اس لیے نہیں ہوتی کہ سیل فون کے اندر ساری دنیا کی فحاشی، عریانی، غلاظت، گندگی اس کے اندر موجود ہے، اب اس کو جیب میں لے کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ ان کا ایک تفرد ہے، اور نماز نہ ہونے کے دو عنوان ہو سکتے ہیں، ایک فتوے کی روح سے نماز نہیں ہوتی، ایک تقوی کی روح سے نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ تعویل کر سکتے ہیں، یہ تو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے اندر 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کو، تو اس کو مومن سمجھو۔ تو آپ یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیل فون جیب میں ڈال کے نماز نہیں ہوتی، مطلب وہ نماز جو اعلیٰ تقوی والی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی جو نماز ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر جو کیا گندگی بھری ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے ساری دنیا کی عریانی، فحاشی، غلاظت، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک پڑیا کے اندر گندگی بھر کے اس گندگی کو بند کر کے جیب میں ڈال کے نماز پڑھیں، تو اس نماز کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ گندگی جیب میں ڈال کے آپ نماز پڑھیں، حالانکہ ہمارے پیٹ میں گندگی موجود ہے، لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں اس کے لیے، لہذا اللہ نے اس کو گندگی کو قبول کیا، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن پڑیا کے اندر یا کسی ڈبے میں گندگی ڈال کے جیب میں ڈال کے نماز پڑھیں تو علماء تو اس کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نماز ہوتی کہ نہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، تو اس کو یہ تعویل کرے کہ فتوے کی روح سے ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ تقوی کی نماز ہے تو یہ گندگی کے ڈھیر اس کو سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھے۔ تو گویا کہ اس طرح کی انہوں نے بات کر دی، تو اس کی تعویل یہ کی۔ تو گویا کہنے کا مطلب اس طرح کے وہ بیانات ہیں کہ جو انہوں نے کسی اور مطلع نظر سے بات کی، سامنے والے کسی اور مطلع نظر سوچی، تو تقوی والی نماز یا فتوی والی نماز کا اختلاف کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا۔ میں سمجھ اس کو بال کی کھال اتار کے آپ نے اتنے بڑے تبلیغ کے دعوت کے کاز کو نقصان پہنچا دیا، اور ایک ایسی شخصیت جو ظاہر ہے کہ وہ بڑوں کی اولاد و نسل میں سے ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں، اب ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا تو میرا خیال نہیں کہ ان کے بزرگوں کی روح بھی اس پر خوش ہوگی، تو اس سے اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو
غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.